ISSB پاس کرنے کے 2 مہینے بعد آج کا دن اس کے لیے خاص تھا۔ اس کی نظر مسلسل فون پر تھی۔ ساتھ بیٹھے شخص نے اسے آنکھوں سے کئی دفعہ پرسکون رہنے کو کہا تھا۔ اسی کشمکش میں فون کی بیل ہوئی تھی۔ کانپتے ہاتھ وہ فون اٹھانے سے خوف زدہ تھا۔ اسلام آباد کا کوڈ نمبر بیل پر ابھی بھی جاری تھا۔ ساتھ بیٹھے شخص نے اس کے کال نہ اٹھانے پر فون خود سے لیتے اٹھایا، پر روبدار آواز دوسرے پار گونجی۔ جی مجھے اس کا بھائی سمجھ لیں۔ وہ دوسری جانب جواب دے گیا تھا۔ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ان کو پاک بحریہ میں بطور سب لیفٹیننٹ منتخب کر لیا گیا ہے۔ ساتھ بیٹھے شخص نے مسکراتے ہوئے اس کے کانپتے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ جی سر، میں سن رہا ہوں۔ معذرت، وہ اس لمحے ذرا جواب دینے کی حالت میں نہیں ہے۔ شکریہ۔ کال منقطع کیے وہ اس کی اسی حالت کو دیکھتے زور سے اسے گلے لگا گیا تھا۔ تم نے کر لیا، تم سلیکٹ ہو گئے ہو۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ یہ اس کی لائن کتنی معنی رکھتی تھی، اس کے لیے وہ وہی بس جانتا تھا۔ کریڈٹ گوز ٹو یو، وہ جواباً ان کی اب تک کی ساری سپورٹ پر بولا تھا۔ اگلے لمحے وہ جو شوق میں تھا فون اس کو دے گیا، جہاں کچھ ٹائم کے بعد میل میں اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا۔ PNS کراچی اپوائنٹمنٹ لیٹر، مصطفیٰ جہاں زیب، جوائننگ 5 اگست۔ کانگریچولیشنز آفیسر۔ یہ جملے اسے سکتے سے نکالتے حقیقت میں لے آئے تھے۔ کچھ اس طرح سے مل مجھے کہ درد بھی اپنا رکیب ہو، کبھی شام اپنی حبیب ہو، کوئی رات اجلی نصیب ہو، میرے چارہ میرے ہم نوا، تیرے نام سے یہ سانس چلے، تیرا ساتھ ملے 2 گھڑی سہی، کبھی تو لطف عجیب ہو۔ زمیشہ کی بچی، وہ یکدم اپنے کمرے میں گونجتی بلند آواز پر پلٹتے اسے اپنے ڈائری کے صفحے پلٹتے دیکھ کر چیخی تھی، جو بغیر اثر لیے اگلا صفحہ بھی پلٹا گئی تھی۔ مجھے محبت ہے اس کی خاک کے زیر پا سے، اس ہوا سے جو اس کے سر کے گرد حلقہ باندھے۔ میں بول رہی ہوں مجھے واپس کرو میشو۔ وہ شعلہ بنی آنکھوں سے وارن کرتی قدم کھسکاتی اس کے پیچھے بھاگی تھی، جیسے اس کے راز کھول دے گی وہ۔ ایسے کیسے؟ آج تو اس محبوب پلس اس عشق کا راز کھلے گا بیٹا۔ میشو ڈائری ہاتھ میں لیتی اس کے کمرے سے نکلتی، پیچھے کو قدم لیتی، سیڑھیاں اترتی، کھلکھلاتی بکیا شیر قدرے اور اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ اور ہر اس شے سے جسے وہ چھوتا ہے اور وہ حرف جو اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، میں اس کے ہر روپ، ہر فعل اور سرتاپا مجسم اس کی ذات سے محبت کرتی ہوں۔ واہ واہ، این کیا شاعری کرتی ہو تم، قسم سے میرا میر اور غالب دونوں کو پیچھے چھوڑ گئی ہو تم۔ ویسے آپس کی بات ہے، کہاں سے چوری کی ہے یہ شعر؟ وہ داد دیتے ہنسی تھی۔ میں بول رہی ہوں یہ واپس کرو مجھے، مینرز نام کی چیز نہیں ہے تمہیں۔ این کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کا منہ مرچیں ڈال کے بند کر دے۔ تمہیں تو جیسے ہے بچوں۔ آج تو اس میر تقی میر کی شاگرد کا ذرا راز پتہ لگا کر رہوں گی۔ اگلے صفحے پر زی کے حروف پر ٹھٹکی تھی۔ صفوان بھائی آپ؟ زمیشہ کی یکدم بولنے پر وہ سے لمحے خاموش ہوتی پلٹی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ مسکراہٹ کو بریک لگتے وہ جھاڑو دیتا دوپٹہ زمین سے فوری شانوں پر سنبھالتی صورت سے پلٹی، اگلا صفحہ پلٹاتی کہ وہ اس کے ہاتھ سے ڈائری کھینچتے اپنے قبضے میں لے گئی۔ جھوٹی، تم بچو مجھ سے اب۔ وہ پلٹتے دان پیستے اس کی مسکراتی شکل دیکھتے خجل سی ہوئی تھی۔ اف، لو یو صفوان بھائی، کیا روب رکھا ہے اپنے نام میں یار۔ وہ ہنستے ہوئے اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا شور مچا رکھا ہے تم دونوں نے صبح صبح، لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا جاگ گئی ہو تم لوگ۔ سوری خالہ، یہ میشو کی وجہ سے سب، جبکہ وہ آنکھیں دکھا گئی تھی۔ ماما اپنی لاڈلی سے ذرا پوچھیں اس کے ہر پیج کی زینت بنا زی کے کون ہے؟ این کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جبکہ وہ مزے سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی جو اس کو پھنسا دیتی تھی۔ خالہ جان خواہ کا مجھے تنگ کر رہی ہے، پلیز اسے کہیں باز رہے۔ وہ ان کے پیچھے جاتے ہونٹوں پر انگلی رکھتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی، جبکہ ہانیہ نے مسکراہٹ دباتے نامی سر ہلایا تھا۔ دونوں کچن میں ملو مجھے، فضول کے بحث بعد میں۔ وہ آنکھوں سے تنبیہ کرتی کچن کا رخ کر گئی تھی۔ جی خالہ، این نے فرمانبرداری دکھائی۔ اف، ایک تو یہ کچن کے ہاتھوں تنگ ہو میں، زمیشہ نے منہ بگاڑا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں ماما، میری اتنی مجال آ گئی میں آپ چلیں، وہ فوری سے پینترا بدلتے بولی تھی۔ این نے کہا لگانا چاہا جسے اس کی آواز درمیان میں ہی ناکام بنا گئی تھی۔ کوشش بھی مت کرنا مس زی کے، اور اب بچو تو مجھ سے۔ این کو خطرے کی گھنٹی قریب محسوس ہوئی، خواہ دوپٹہ درست کرتی وہ اس سے پہلے کچن میں گھس گئی۔ اندھیرے کمرے میں پروجیکٹر پر سیٹلائٹ کی تصویریں چل رہی تھی، جسے سب کینڈیڈیٹ خاموشی سے سمجھ رہے تھے۔ آج سے 2 ہفتوں بعد اس کو باقاعدہ ملی پوسٹنگ پر جانا تھا۔ یہ سب خواب سے لگ رہا تھا اسے۔ پاکستان نیوی اکیڈمی PNA کا ٹف شیڈیول یاد آ گیا۔ پہلے 6 ہفتے سارا دن سونے والا شخص صرف 4 گھنٹوں کی نیند لیتا رہا۔ لیٹ ہونے پر سزا انگنت بار پریڈ فیل کرتا
نفسیاتی ٹیسٹ میں جھوٹ، کمزور اسٹیمنا، زیادہ غصہ آنا، کبھی کبھار ٹاسک میں ہار مان لینا، سے ٹریننگ میں 6 ہفتے 24 گھنٹے کی واچ ڈیوٹی، لیٹ ہونے پر سزا، اور آج اس 1.5 سال کی محنت کے بعد لیفٹیننٹ بن کر پوسٹنگ تھی۔ سب کتنا ناممکن سا تھا۔ گہری مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی تھی کہ واحد جگہ تھی جہاں اس کی شناخت ایک باوقار شخص کی بننے والی تھی۔ کراچی پورٹ پر آبدوز کی جھلک، سناٹے میں لہروں کا شور بڑھ رہا تھا۔ یہ سب اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ ٹریننگ کے بعد کے مناظر پہلے سے بھی مشکل ہونے والے تھے۔ معمول کے مطابق اتوار تھی، خان فیملی کے تمام افراد ناشتے کی ٹیبل پر براجمان تھے، سوائے اس کے وہ آج بھی نہیں تھا۔ صفوان، تم نے اس کی خبر نہیں لی؟ این کی سماعتوں نے فوری بیداری لی تھی۔ نہیں اماں جان، پر آج رات گھر ہوگا وہ۔ اس کے آنے کی خبر مل چکی تھی۔ وہ اسما کو جواب دیتے کھانے میں مصروف ہوا۔ تمہارے بابا جان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے وہ، کوئی ہوش نہیں کسی کی پریشانی کا۔ وہ خاصی بھری پڑی تھی، جبکہ ہادیہ بیگم بالکل ہمیشہ کی طرح لا تعلق تھی، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ زمیشہ کی نظریں بھٹکتے اس پر گئیں، جب سنجیدہ سا ناشتے کی ٹیبل پر براجمان تھا۔ سیاہ شرٹ، سیاہ ٹراؤزر، عام حلیہ رکھتا وہ سنجیدہ شخص اس کی نظروں کا مرکز تھا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت سے لے کر چہرے کے زاویے تک وہ ازبر کر رہی تھی۔ مسٹر اینگری خان، وزیر لب دہرا گئی۔ نظر لگانی ہے میرے بھائی کو۔ این نے کوہنی اس کے پیٹ میں ماری تھی، وہ ہوش میں آتی اس کی جانب پلٹی۔ لگی نہ جائے کہیں سڑیل مسٹر خان کو۔ حالانکہ وہ نظریں واقعی موڑ چکی تھی جیسے اس کی لگ جانی تھی۔ کھانے کے بعد برتن دھوتے وہ برے برے منہ بنا رہی تھی، ساتھ اس کی دہائیاں بھی جاری تھیں۔ اماں، آپ دیکھ رہی ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بہن کا ظالمانہ سلوک، کیسی بے رحم ماں ہے۔ او اماں کی جان، لاؤ میں اپنی بیٹی کے حصے کا کام کر دیتی ہوں۔ اسما نے کچن کی کھڑکی سے آتی اس کی آواز پر فوری اس کا ساتھ دیا، جو سنک کا نل کھولے ڈرامے لگا رہی تھی۔ نہیں یار، آپ سے تھوڑی کروا سکتی ہوں کام، آفٹر آل۔ وہ صابن ڈشز کو لگاتی شرمانے کی ایکٹنگ کرتے بولی، ڈرامے لگوا لو اس سے بس، یہ بھی دھو بہن۔ این نے چائے والے مزید برتن سنک کی زینت بنائے۔ ہاں لے آؤ سارے کے سارے، آج ہی یہ ریکس بھی خالی کر دو، پھر سارے کیبنز بھی، کوئی بچنا نہیں چاہیے۔ وہ آستین چڑھاتے چلائی تھی، آہستہ بولا کرو، لڑکیوں کی آواز دھیمی ہونی چاہیے۔ اس کی آواز پر اچھلتی وہ صابن سمیت ڈش نیچے زمین بوس کر گئی تھی۔ فضولیات مارنے کے علاوہ کوئی ایک کام بھی تم طریقے سے نہیں کر سکتی۔ صفوان قریب جاتے افسوس کرتا ڈش اٹھاتے سنک میں رکھ گیا۔ اس کی موجودگی نزدیک محسوس کرتی وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر جم گئی تھی۔ وہ پرے ہٹتے ڈسپینسر سے پانی نکالنے لگا۔ کلاس پڑھتے اس کو بت بنے دیکھتے وہ باہر نکل گیا تو وہ کچن سے چاپ باہر محسوس کرتی این کے بیجا کہکہوں سے پلٹی تھی۔ مس زمیشہ کی زبان کا بٹن مسٹر خان کے ہاتھ۔ کوئی پل میں اتنا معصوم کیسے بن سکتا ہے؟ وہ اس کی معصومیت پر حیران ہو جاتی۔ او این بی بی، زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن تمہارے اس ڈاکٹر بھائی کا ایسا علاج کروں گی نا کہ اسپتال کی بجائے مجھ سے دوائی لیں گے، سمجھے تم؟ وہ گہرا سانس کھینچتی اب قدرے آہستہ مگر چپتے لہجے میں بولی تھی۔ صفوان بھائی دیکھ لیں اس کی گوہر افشانیاں۔ وہ کچن سے باہر دیکھتے اونچا اس کو برتنوں کی جانب مصروف دیکھے بولی تھی۔ نہیں میں تو وہ پل میں پلٹتی لہجہ بدل گئی۔ ہاں 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 بیٹا، تم سے نہ ہو پائے، آئی بڑی۔ این نے پھر سے درگت بنائی تھی۔ تم بچو مجھ سے اب۔ وہ برتن چھوڑتی اس تک آئی تھی۔ سوری جانو، وہ کانوں کا ہاتھ لگاتی اس کے صابن والے ہاتھ دیکھتی دور کھسکی تھی۔ والیٹ میں موجود واحد تصویر اس کی نظروں کا مرکز تھی، جسے دیکھتے عقیدت، محبت سب اس کی آنکھوں میں سمٹا تھا۔ سامنے ٹیبل پر پڑا اس کی زندگی کا اچیومنٹ لیٹر کلیئر پڑا تھا۔ تمہاری قسمت میں محبت نہیں ہے زران۔ اپنے بھورے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا تھا۔ سفید ٹی شرٹ، نیلی جینز میں وہ پچھلے 2 دن سے گھر سے باہر تھا، سوائے ایک شخص کی کسی نے اس سے رابطہ نہیں کیا تھا، اور کرتا بھی کیوں؟ وہ تلخی سے سوچ گیا، آخر اس کی حیثیت ہی کیا تھی؟ اچانک خاموش فون پر بیل بجنے لگی تھی۔ خوشی کی لہر پھوٹتے وہ فون دیکھ گیا، سامنے صفوان کا نام چکمگاتے دیکھ کر چہرہ کھل گیا۔ جی بھائی۔ تھکی سی آواز سمیت وہ اسٹوڈیو کے صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ کوئی ہوش ہے تمہیں گھر آنے کا؟ وعدہ تھا تمہارا یہاں سے جانے سے پہلے زیادہ وقت گھر رہوگی، وہ ایمرجنسی وارڈ سے نکلتے بولا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے گھر نہیں آیا تھا۔ صفوان نے گھر نکلنے سے پہلے اس کی خبر لینا ضروری سمجھا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ صفوان کو اس کی بات سے تکلیف ہوئی تھی۔ پڑتا ہے سب کو، اگر تمہیں احساس ہو، لیکن تمہیں کیا لگے سب سے؟ اماں جان تمہارا صبح مجھ سے پوچھ رہی تھی، بتاؤ کب تک جھوٹ بولوں میں؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ نکل رہا ہوں، آج ابھی مصروف ہوں، وہ فوری بولا۔ جانتا ہوں ابھی تمہاری مصروفیت کتنی پکی ہے، اسٹوڈیو سے جلدی نکلو، آج شام میں مجھے تم ڈنر پر چاہیے ہو، سمجھے؟ وہ گھڑی دیکھنے لگا، 7:20 ہوئے تھے۔ ڈن۔ فون دیکھتے دھیما سا مسکرایا۔ بی سیف، فی امان اللہ۔ اس کی ہدایت پر سر ہلاتے کال کاٹ گیا۔ زی کے کون ہے؟ شرافت سے اپنی عاشقی کی قصے بتاؤ مجھے، ورنہ
تو اس کے کان کے قریب بولی کہ این صبح سے بچتی ٹاپک پر سے اب پھر بری پھنسی تھی۔ کیا بتاؤں، کچھ ہے ہی نہیں تو۔ وہ چہرے کے زاویے درست کرتی بالکنی کی سمت گئی۔ بیٹا یہ 23 سال کا تجربہ ہے، یوں ہی نہیں جوانی میں سفید بال آئے تو شرافت کا مظاہرہ کرو، کیا پتا تمہارا کام آسان کر دوں میں۔ این نے کنکھیوں سے دیکھا جو استفسار کرتی اس کے راز کھولنے کے در پر تھی۔ کہہ تو ایسے رہی ہو جسے بڑھاپے کی دہلیز پر آئی ہو۔ بڑی آئی 23 سال کی، مجھ سے 6 ماہ چھوٹی ہو تو اوقات میں رہو۔ وہ ہری جھنڈی دکھاتی چاند کو دور سے تکنے لگی۔ وہ بھی تو بالکل لا حاصل سا لگتا تھا۔ این مجھ سے مار کھاؤ گی؟ اس کے لمبے کمر پر سیاہ لہراتے بال مٹھی میں لے گئی تھی۔ چھوڑو جنگلی عورت، میرے بھائی کا پتہ نہیں کیا حال کرے گی۔ وہ اپنے بال اس کی مٹھی سے آزاد کراتی اس کی دکھتی رگ دبا گئی تھی۔ دیکھو، ہر بات پر تم صفوان کو بیچ میں ڈالو، سمجھی؟ ان کو تو ایک ہی دفعہ لائن پر لاؤں گی، ابھی تمہاری بات ہو رہی ہے جانے زی کے۔ وہ آخری لفظ شرارت سے بولی تھی۔ این کا دل اس کے طرز تخاطب پر بری طرح دھڑکا تھا۔ عقل سے پیدل کچھ خاص نہیں، زی کا مطلب زمیشہ اور کے مینز خان، کل ملا کے زمیشہ خان۔ واہ رے، اتنی تمہیں مجھ سے محبت کی میری شان میں قصیدے۔ این میڈم ڈائری میں لکھیں یا اللہ، کہیں میں صدمے سے فوت ہی نہ ہو جاؤں۔ وہ کوئی جواب دیتی کہ گاڑی کے تیز بجتے ہارن پر زمیشہ نے نیچے جھانکا۔ زاران، این زیر لب دہرا گئی تھی۔ نہایت چالاک عورت ہو تم۔ نیچے جھانک گئی۔ تم سے بعد میں نمٹتی ہوں، پہلے اس خان کے پہلی اولاد کو تو دیکھوں جس کی آوارہ گردیاں ختم ہونے کو ہی نہیں آتی ہیں۔ وہ اس کو بات بدلتے دیکھ کر شکر کر گئی تھی۔ کسی کو تو بخش دو، بڑا بھائی ہے وہ تمہارا۔ جہاں زران گاڑی سے نکلتے راہداری عبور کر رہا تھا، وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ تمہیں کیوں اتنی آگ لگ رہی ہے؟ بھائی میرا بھائی میری مرضی۔ وہ پلٹتے خوشمگی نگاہیں ڈال گئی۔ جاؤ بہن جاؤ، جو جی میں آئے کرو۔ این پھر سے اس کی تفتیشی زد میں تھی۔ اس کے جاتے وہ گہرا سانس کھینچتی، دوپٹہ درست کرتی چہرہ دیکھنے لگی۔ صحیح کہا ہے، محبت اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ وہ اپنی دھڑکنیں معمول پر لانے لگی تھی۔ السلام علیکم اماں جان۔ وہ سیدھا آسماں کے کمرے میں تھا۔ فرصت مل گئی میرے بچے کو ماں سے ملنے کی، اس کا ماتھا چومتے بولیں، جبکہ ہادیہ لاتعلق بنی ان کے نزدیک کچھ بولتی چپ ہوئیں۔ ایسے تو نہ کہیں۔ وہ ہادیہ بیگم کی جانب حسرت بھری نگاہ ڈالتا تکلیف دبا گیا۔ گہری سرمئی شرمندگی لیے آنکھیں جھکی تھیں۔ اس گھر میں ملی کچھ محبتوں کو وہ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ بابا گاؤں سے واپس نہیں آئے؟ وہ اسما کے شوہر کی غیر موجودگی پر بولا۔ نہیں، زمینوں کا مسئلہ چل رہا ہے تو کل بول رہے تھے کل آئیں گے۔ کھانا نہیں وقت پر کھایا، نہ سوئے ہو تم، آنکھیں دیکھو کیسے سیاہ ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے فکر مندی سے بولی۔ آپ کی محبت ہے، ورنہ میں ویسا ہی ہوں۔ وہ ان کا ہاتھ آنکھوں سے لگا کیا تھا۔ چلو فریش ہو جا کر صفوان آنے والا ہے، پھر ساتھ ڈنر کرتے ہیں۔ وہ اس کا کندھا تھپک گئیں۔ وہ آخری نظر ہادیہ پر ڈالتا کمرے کے دہلیز پار کرتا کہ کانوں میں چپتے الفاظ گونجے۔ مجھے دکھ دینا آپ کو خوب آتا ہے آپا۔ ہادیہ کی آواز میں رنجش تھی۔ کیسا دکھ؟ وہ ہادیہ کی آواز پر وہیں دروازے پر ٹھہر گیا تھا۔ جب اس سے محبت دکھاتی ہیں نا، مجھے لگتا ہے میری ذات کا تماشا بناتی ہیں آپ، اور یہ آپ مسلسل کرتی آ رہی ہیں، بلکہ سبھی۔ بس کر جاؤ ہادی، کئی سال گزر گئی، یہ کدورت ختم کر دو اب۔ وہ تھکے ماندے قدم لیتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ مزید نفرت وہ فی الحال نہیں سن سکتا تھا۔ بہتر ہے مدعے کی جانب آئیں۔ اسما نے کرب ہادیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ مانتی تھیں وہ کئی سال تکلیف سے گزری ہے، مگر اب اس تکلیف کو وہ خود بیجا بڑھاتی تھی جس کا جواز کب کا ختم ہو گیا تھا۔ زاران اسٹیچو۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ زمیشہ سامنے آئی تھی۔ کیا سزا ہونی چاہیے اتنے دن غائب رہنے کی؟ بتائیں مجھے۔ وہ سامنے آتے خفگی سے بولی۔ جو میشو چاہے۔ یہ چند رشتے اس کے متاع جان تھے۔ 50 پش اپس۔ وہ ہونٹوں پر انگلی رکھتے بولی۔ میشو یار، آلریڈی صفوان بھائی سے بچتے کل کی بجائے آج آیا ہوں، خیال کرو بھائی کا۔ وہ معصومیت طاری کیے بولا، جبکہ عین دم سادے تیسری سیڑھی پر کھڑے شخص کو دیکھتی زمیشہ کو کوس گئی۔ اس صفوان کے بچے کی تو یہ ہوتے کون ہے میرے بھائی پر روپ ڈالنے والے؟ آ لینے دو ذرا آپ، آج حساب برابر ہو کر ہی رہے گا۔ وہ دانت پیستی بولی۔ فی الحال صفوان کا بچہ تو نہیں، پر اس کا فیوچر باپ سامنے ہے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ آستین چڑھاتے ناک پھلائے مزید بولتے لب وہیں اس کی آواز پر خاموش ہوئے۔ آستینوں کو اوپر چڑھاتے ہاتھ بھی اس کو عین سامنے پاتے اب تھم گئے تھے۔ کہو، میں سن رہا ہوں تمہارے شکوے۔ زران اور رینا نے اس پل ایک دوسرے کی جانب دیکھتے مسکراہٹ دبائی تھی۔ بس یہیں تو زمیشہ کی کینچی جیسے زبان بند ہو سکتی تھی۔ ہاں میشا، کرو نا طبیعت صاف ان کی جو کہہ رہی تھی۔ اینا کے میسنے پن پر وہ وہاں سے فرار کے راستے ڈھونڈتی رونے کو تھی جو عین سامنے فرصت لیے ہی آج کھڑا تھا۔ اس کی چشمے سے جھلکتی آنکھیں اسے غصے میں تو نہیں لگی تھی، بس یہی کہہ رہی تھی، مجھ پر یعنی اس کے بھائی پر روب نہیں جما سکتے آپ۔
زران اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا صفوان کے سامنے حمایت کر رہا تھا یا راز کھول رہا تھا۔ زمیشہ نے کنکھیوں سے دونوں کو دیکھا جو کیسے پینترا بدل چکے تھے۔ ہاں تو ڈرتی تھوڑی ہوں میں، کر دوں گی طبیعت بھی صاف۔ بڑبڑاتے بولتے وہ زران کا ہاتھ دان پیستی کندھے سے ہٹا گئی تھی، مگر جواب سارے اس کی فرصت سے تکتی آنکھوں کے سامنے ندارتی تھے۔ ارے اماں جان آپ! ان تینوں کی توجہ وہاں سے ہوتے وہ فرار ہو گئی تھی۔ پیچھے سے ان تینوں کی ہنسی اس نے اچھے سے سنی تھی، جس پر وہ کلستی پلٹنے کی غلطی نہ کرتی اندر چلی گئی۔ خان فیملی محض ایک چھوٹی فیملی پر مشتمل تھی۔ اسما اور جہانگیر خان جن کی 2 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا صفوان جو سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر تھا، اس کے بعد اینا جو ایم ایس سی کیمسٹری کے بعد ایم فل میں داخلہ لینا چاہتی تھی۔ ہادیہ بہن ہونے کے ساتھ اسما کی دیورانی بھی تھی، جن کی کہنے کو تو 2 اولادیں تھیں، مگر زران شاید ان کی نظر میں کسی کھاتے میں نہیں تھا۔ زمیشہ ان کی اپنی اولاد البتہ فارغ تھی، نہ اس کا ارادہ مزید فارغ رہنے کے علاوہ تھا۔